بعض دفعہ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی منچاہی چیز کو اللہ سے دعاؤں میں مانگتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی چاہت کو لے کر اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، مگر وہ لا حاصل ہی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، لا حاصل کو حاصل کرتے کرتے اسے خبر تک نہیں ہوتی کہ اس نے اللہ کو پا لیا ہے، اور یہی پہلی کامیابی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دل کی کیفیات کو اللہ بدل دیتا ہے، سجدوں میں سکون میسر آنے لگتا ہے، اور پھر اچانک وہ مل بھی جاتا ہے جس کے لیے تم نے دعائیں کی تھی، اور پھر دل کا طوفان تھم سا جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، تو پھر تم پر عشق کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے۔ تم انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو خدا تمہیں دینا چاہتا ہے، صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، اور یقین رکھو خدا کے کن کہنے تک تم دعا تب بھی کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بسی تمہارے اندر ہے، لیکن وہ رب دینے سے بے بس نہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین سر سبز ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ اپنی رحمت تم پر بھی ایسے برسائے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ تم نے کبھی کچھ کھویا تھا۔ سنو، تم اگر بے تاب ہو لا حاصل کو حاصل کرنے کے لیے، تو پہلے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرو، کیونکہ وہی ترجیح اول ہے، اور جو اسے ترجیح اول کرے وہ دنیا اور آخرت، خوشی غمی، زندگی موت، عروج و زوال، خواہش آزمائش آسائش سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ دعوے سے نہیں ملتا، وہ قربانیوں سے ملتا ہے، وہ انا میں بزد ہونے پر نہیں، ٹوٹ جانے پر ملتا ہے۔ وہ رب بدکاروں کو نہیں ملتا۔ تمہیں لا حاصل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات کو درست کرنا ہی ہوگا، اور وہ اللہ اتنا پاک ہے نا، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ تدبیر امر کا سارا اختیار اللہ کو ہی حاصل ہے، اور اگر تم ذرا غور کرو تو ہر لمحہ ایک اندیکھی طاقت تمہارے وجود کی نشو و نما اور ارتقاء کے لیے سر و سامان کی حاجت جو تمہیں پیش آتی ہے فراہم کرتی ہے، اور خدا کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ جان رکھو کہ اس نے تمہاری زندگی کے لیے اسباب حیات کو پورے عدل و توازن کے ساتھ قائم کر رکھا ہے، اور بے شک اول اور آخر تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جب اللہ کی تدبیریں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں نا، تو تمہارے اندر یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں کہ جب تمہارے اندر اچانک اخلاق کے وہ چشمے پھوٹنے لگے جو تمہاری زندگی کی سوکھی زمین کو گل و گلزار بنانے لگے، تو سمجھ لو کہ تمہارے رب کی بہترین تدبیریں اور رحمت کے سارے دروازے عن قریب کھلنے والے ہیں۔ سنو، اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا
حساب لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہیں برے وقت سے صرف اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اسے اپنے اچھے وقت میں یاد کر سکو۔ اور اگر آج تمہاری توڑ پھوڑ تمہیں خاک نشیں کر رہی ہے، مصائب اور تکلیف کی موسلا دھار بارش سے تمہارا صبر ٹوٹتا جا رہا ہے، تو جان لو کہ یہ اللہ کے غضب کی نہیں بلکہ اس کی رحمت کی علامت ہے۔ اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو ظاہر کرے کہ اب صبر کا صلہ ملنے ہی والا ہے، تو سب سے پہلی اور حیرت انگیز نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں سجدوں کے قریب لے آتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ چیزیں ہماری مرضی سے ہٹ کر ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں کچھ جھیلنا پڑتا ہے اور کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، مگر یاد رکھو کہ زندگی میں ہونے والی کوئی بھی چیز بے وجہ یا اتفاقاً نہیں ہوتی۔ کسی خاص مقصد کے تحت ہر چیز کو تم تک پہنچایا جاتا ہے۔ جان رکھو کہ ذرے ذرے کی پیدائش میں ایک گہرا مقصد چھپا ہوتا ہے، اور اصل میں تم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہو اور اس رب کی تدبیروں کو سمجھ نہیں پاتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ خود فرماتا ہے کہ شاہد ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ سنو، اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول کر لی جاتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ ہماری دعا قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو ہمیں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اب جو ہوگا وہ میرے رب کی مرضی سے ہوگا۔ سنو، اس رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، چاہے یہ ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، اور تمہارا آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے بہت بہتر ہوگا، اور وہ بہت جلد اس تکلیف سے تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب لوٹ کر آئے گا۔ اور یہ صرف ایک تسلی نہیں بلکہ اس رب کا وعدہ ہے تم سے۔ تمہاری زندگی کا مصور وہ اللہ ہے جو تمہاری زندگی میں رنگ بھرنا خوب جانتا ہے۔ تمہاری ایک ایک دعا، ایک ایک سجدہ، ایک ایک فریاد اس رب کے پاس امانت ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر امانت دار ہے۔ تم بس مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری دعاؤں کا جواب کون سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔